جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے بابرکت نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات، سلامتی اور بلندی درجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی پاک پتن۔ ہمارے چینل کوکب ٹی وی پاک پتن کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اچھے اچھے کمنٹ سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح نئے مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آج ہمارے مہمان جو ہے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ میری دائیں جانب بہت ہی خوبصورت اور پیارا قرآن پاک پڑھنے والے قاری قرآن جناب قبلہ قاری محمد آصف فریدی، آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ۔ جی الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت؟ اور میری بائیں جانب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سرکار کی حمد و ثنا کرنے والے محمد احمد فریدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ تشریف لائے، میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ آپ جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے اس کو پسند فرماتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں، اور کوکب ٹی وی اپنے ناظرین کے لیے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی نشریات جان عالم وہ لے کے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح قاری قرآن موجود ہوتے ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ ہوتے ہیں، مذہبی اور اسکالر ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، جیسے علماء کرام جو ہے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں قاری محمد آصف فریدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس بابرکت اور مقدس محفل پاک کا جو آغاز ہے تلاوت قرآن مجید سے آغاز فرمائیں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وكان الله بكل شيء عليم۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان اللہ. بہت خوبصورت لگا یہ سب. کیا کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. درے حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، درے حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں. جو قرآن کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے گھروں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. وہ اپنے گھروں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک جو ہے قبلہ کاری محمد آصف فریدی قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرما رہے تھے. تلاوت کلام پاک کے بعد اب سلسلہ نعت شروع ہوا چاہتا ہے، تو میں جناب نعت رسول مقبول کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پیارا پڑھنے والے ثنا خاں، میرے اور ہم سب کے محبوب ثنا خاں محمد احمد فریدی صاحب بہت ہی پیاری سرکار کی ثنا کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو
الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے، الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، اور چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو
دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر رنگ میں انداز نبی کا پایا، ہر رنگ میں انداز نبی کا پایا، خود حق سے لقب حق ولی کا پایا، اور وہاں تک نگاہیں نہیں پہنچی اب تک، اور وہاں تک نگاہیں نہیں پہنچی اب تک، ہے کتنی بلندی پہ علی کا پایا۔ شاعر کا خیال ہمدانی عاجز، دریائے فصاحت کی روانی عاجز، کیا بولے شاہ نہج بلاغہ کے حضور، الفاظ ہیں لب بستہ معانی عاجز، الفاظ ہیں لب بستہ معانی عاجز۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد احمد فریدی صاحب بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، یقیناً جو مدینہ شریف گیا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے یہ صرف وہی جان سکتا ہے کہ اس کی کیفیت وہاں جا کر کیا بن جاتی ہے، اور جو مدینہ سے وہاں لوٹ آتا ہے تو اس سے اس کی طلب پوچھئے کہ مدینہ میں اس کا جو وقت گزرا ہے وہ کیسا وقت تھا، اور اب جو وقت گزر رہا ہے وہ کیسا وقت یہاں پہ گزر رہا ہے۔ یقیناً جو عاشق ہوتا ہے وہ یہ بات سن کر تڑپ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم میرا جو وقت مدینے کی گلیوں میں گزرا ہے وہ سب سے اچھا وقت میرا گزرا ہے۔ تو سائم چشتی مدینہ شریف میں حج و عمرہ کر کے واپس تشریف لائے تو ان کے جو عزیز و اقارب تھے ان کو مبارک دے رہے تھے، تو حضرت سائم چشتی فرماتے ہیں کہ مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہوا ہے اللہ رب العزت انہیں دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے، اور جو مدینہ کی آس لیے تڑپ رہے ہیں اے میرے اللہ ہم سب کی دعا ہے کہ ان کو ایک بار زندگی میں اپنے محبوب کے در کی اور اپنے در کی حاضری ضرور نصیب فرمانا۔ ناظرین محترم یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، جانے عالم 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 ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد ہمیں بہت ہی پیاری شخصیت اور بہت ہی نورانی وجدانی شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا بشیر مسعود سیفی صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، سلسلہ نعت کے بعد ہم اپنے پروگرام جانے عالم کی جو اگلے سیگمنٹ سلسلہ گفتگو ہے ہم اس کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ آج جو ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں، ہماری بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں
عزت دی اور ہمارے جو ہے اس محفل کا حسن بنے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے. ایک شعر کے سائے میں علامہ صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ تخت و تاج و قلم میرے آقا کا ہے. سبحان تخت و تاج و قلم میرے آقا کا ہے. سارا عرب و عجم میرے آقا کا ہے. اللہ. اس کی آنکھیں تو رشک شامن ہیں. اس کی آنکھیں تو رشک شامن ہیں. جس کی آنکھوں میں نم میرے آقا کا ہے. جس کی آنکھوں میں نم میرے آقا کا ہے. کھولا یہ راز شب معراج یارو. کھولا یہ راز شب معراج یارو. کائنات کے سینے میں دم میرے آقا کا ہے. کائنات کے سینے میں دم میرے آقا کا ہے. عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو. عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو کہ کتنا اونچا قدم میرے آقا کا ہے. کہ کتنا اونچا قدم میرے آقا کا ہے. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی پیارا موضوع ہے کہ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے. علامہ صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں. حضرت علامہ مولانا قاری بشیر مسعود سیفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو اس کی وضاحت فرمائیے. سبحان اللہ. کیا پیاری باتیں کی ہیں اور اتنا عظیم موضوع ہے ولادت باسعادت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید جل سبحانہ نے بڑے پیارے انداز میں اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے. ایسا حسین انداز اور ایسا پیارا انداز ہے کہ کیا کہنے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے عرش و فرش کی قسم، میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا، انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا. اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. سبحان اللہ. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے. سبحان اللہ. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی. ان سا پیارا اور نہ کوئی. ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. اللہ اکبر. ان کی ولادت باسعادت کے کیا کہنے ہیں. اللہ والے فرماتے جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے. اور ایک پنجابی کے میرے پیارے شاعر ہیں وہ تو انہوں نے تو قلم ہی توڑ دیتا. کہتے ہیں تینو میں سینے دی ٹھنڈ آکھاں. ہائے ہائے. تینو میں سینے دی ٹھنڈ آکھاں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. تینو میں نبیاں دا لاڑا آکھاں تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولادت باسعادت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ کریم نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا. رب ذوالجلال نے عرش و فرش کو بنایا. کیسی کیسی عظیم نعمتیں بنائیں. لیکن میرے بھائی کسی مقام پہ بھی رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے. جب ولادت باسعادت کی باری آئی، محبوب کائنات کی باری آئی تو رب ذوالجلال بھی بول اٹھا اور فرمایا کہ میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بھاری احسان کیا ہے. تو اس احسان کا شکرانہ کیا ہے کہ آقا کی آمد پہ خوش ہوا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیا جائے. جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے. جناب سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ عین ولادت باسعادت کے وقت
میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا، اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ بت جو ہیں وہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکتے چلے جا رہے ہیں، اور کعبہ خود جھکنے لگ گیا ہے، کعبہ جھک رہا ہے۔ اسی لیے تو شہنشاہ ولایت عاشق رسول فیضان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، حاجیو کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جن کو پتہ چلا کہ اصل کعبے کا کعبہ کیا ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کعبہ بھی جھک رہا ہے، اور کعبے سے آواز آ رہی ہے کہ آج وہ عظیم ہستی آئی ہے جس نے مجھے بتوں سے پاک کر دینا ہے۔ اور جب سیدنا عبد المطلب سیدہ آمنہ کے گھر پہنچتے ہیں، اللہ اللہ قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں پورا گھر نور میں ڈوب چکا ہے، نور ہی نور ہے، اور ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو ہے جو آج تک میں نے نہیں سونگھی۔ اور جب میں سیدہ کے پاس پہنچتا ہوں اور اس در یتیم کو اٹھا کر میری گود میں ڈالتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بابا آج کیسا کرم ہو گیا کہ جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اللہ کے عرش کو دیکھ لیا، میں نے آسمان و زمین کو دیکھ لیا، اور شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ اندازہ کریں کہ کیسی شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، جن کا آنا نور، جن کا جانا نور۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولادت با سعادت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سیدہ ام شفا کہتی ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، اور سجدے کے عالم میں کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے محبوب ہم نے تیری امت تیرے حوالے کر دی ہے، جس کو چاہے تو جنت میں لے جائے، جس کو چاہے تو اپنے ساتھ لے جائے۔ قربان جائیں جو اپنی امت کو اس حال میں نہیں بھولے، ایسی عظیم ہستی کا پیار، محبت، ان کا عشق اپنے سینوں میں بسائیں۔ ولادت با سعادت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں آقا کی غلامی اختیار کریں، ان کی محبت اختیار کریں، ان کا عشق اپنے سینوں میں بسائیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے ساری زندگی کا جو نچوڑ نکالا ہے اللہ کے محبوب کی رفاقت اور محبت میں جو میں رہا ہوں، بس محبت رسول ہی حقیقی ایمان ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ ایمان کی دولت سے حقیقت میں محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، ان کا کامل عشق عطا فرمائے۔ میرے آقا کا فرمان مبارک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں نیک ہو جائیں تو میری ولادت، میری سیرت، میری صورت انہیں پڑھ کے سنایا کرو، یہ ادب والے بن جائیں گے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ادب والا بنائے، آمین۔ ناظرین محترم، بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے علامہ بشیر مسعود سیفی صاحب، اور جہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم 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 ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم
ہو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام پہ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بڑی پیاری گفتگو چل رہی تھی اور علامہ صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس مقام پر ہوئی، اس حوالے سے ذرا بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت دیکھیں کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی آپ کے قدمین شریفین کو زمین نے چوما ہے اللہ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پوری زمین کو پاک کر دیا، اللہ بے شک سبحان اللہ۔ پوری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پہلی قومیں ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے، اللہ وہ اس جگہوں پہ جا کر ہی عبادت کر سکتے ہیں، بے شک لیکن قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے قدمین شریفین کی برکت دیکھیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی برکت ہے کہ میرے آقا کے مبارک قدم لگتے ہیں تو اللہ پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ پوری زمین کو میں نے کائنات کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں بھی وقت ہو جائے میرے بندھو میرے حضور سجدہ کر لو۔ میرے محبوب کے قدموں کی برکت ایسی ہے کہ میں نے پوری کائنات کو پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایسی پاکیزگی ملی ہے زمین کو بھی تو ولادت باسعادت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اس طرح ولادت باسعادت کے کیا کہنے ہیں، سیدہ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں چلتی ہوں اللہ اور میرے آقا میرے پیٹ میں بطن مبارک میں ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ زمین کے وہ پتھر جو تھے، وہ پہاڑوں کے پتھر میرے لیے روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، اور جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو میں حیران ہوں کہ جب میں اپنا ڈھول ڈالتی ہوں تو پانی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں حجر و شجر جن پر پڑھتے ہیں درود، اللہ حجر و شجر جن پر پڑھتے ہیں درود وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب، نہیں پڑھتے تو غافل نہ پڑھیں، عاشقوں کا تو ورد وظیفہ ہے درود۔ اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں سیدہ کہتی ہے کہ کوئی جانور اگر آتا ہے تو وہ آ کر میرے قدموں کے آگے جھک جاتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے، اور فرماتی ہے کہ مجھے فضاؤں میں ایسی آواز آتی ہے کہ محبوب دو عالم پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، مجھے مبارک بادیاں مل رہی ہیں، آمینہ تجھے مبارک ہو۔ کبھی کوئی پیغمبر خدا آ کر میرے خواب میں مجھے مبارک باد دیتا ہے، کبھی کوئی پاک بی بی آ کر میرے خواب میں مجھے مبارک باد دیتی ہے کہ تجھے مبارک ہو کہ تو نبیوں کے تاجدار کی والدہ بنی ہے اور تیری گودی میں امام الانبیاء ہیں۔ اللہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہمیں نصیب۔ تو علامہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ کچھ بیان سبحان اللہ۔ جن کی صورت اعلیٰ ہے ان کی سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ بڑی پیاری بات کی بیٹے نے کہ ان کی سیرت مبارکہ، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہے، اللہ ایک ایک ادا نرالی ہے۔ اللہ قسمیں کھا کے فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی، میرے محبوب کی ایک ایک ادا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیسا عظیم نمونہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں جب پانی پینا ہو تو میرے طریقے کے مطابق پیو، پانی کو پہلے دیکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے۔ فرمایا جو پانی کو دیکھ کر پیتا ہے صرف دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں میرے آقا کی اداؤں میں کیسی برکت۔ پانی پینا تیری اور میری ضرورت ہے، لیکن لجپال آقا فرما رہے صرف پانی کو دیکھ لینا یہ میری سنت ہے اور اس سے نور نظر بڑھ جاتا ہے۔ ایک یہودی گزر رہا ہے، ایک یہودی وہاں سے گزر رہا ہے، اس کے کان میں یہ بات چلی جاتی ہے، گھر چلا گیا، رات ہو گئی، سو گیا ہے، رات کا آخری پہر ہوا، اسے پیاس لگتی ہے، اپنی زوجہ کو آواز دی مجھے پانی پلا دو۔ وہ اٹھی اور مشکیزے سے پانی برتن میں ڈالتی ہے، لے کر آ جاتی ہے، میرے سرتاج پانی پیو۔ کہتا ہے نہیں، پہلے روشنی کرو۔
وہ کہتی ہے کہ روشنی کی کیا ضرورت ہے، میں روزانہ ہی تجھے پانی دیتی ہوں، تو آج یہ روشنی کیوں کروانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، آج جب تک تو روشنی نہیں کرے گی، دیا نہیں جلائے گی، میں پانی نہیں پیوں گا۔ جب روشنی کی جاتی ہے، دیا جلایا جاتا ہے اور وہ اس پیالے میں، اس برتن میں نظر ڈالتا ہے تو پھر دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو لے کر در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاتا ہے اور آقا کی غلامی اختیار کر لیتا ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی ایک ادا میں جب میں نے دیکھا، میں نے صرف سنا کہ جو پانی کو دیکھ کر پیتا ہے، میں نے رات کو تہیہ کر لیا کہ نبیوں کے نبی کی ایک ادا کو ضرور پورا کرنا ہے، تو آپ کی ایک ادا کی برکت سے میری زندگی بچ گئی کہ اس پانی میں ایک ایسا زہریلا بچھو تھا، اگر میں منہ لگاتا وہ ڈس لیتا، میری اسی وقت موت ہو جاتی۔ تو میں نے سوچا جب ایک ادا کو ادا کرنے میں اتنی برکت ہے کہ میری جان بچ گئی ہے، تو میں اگر آقا کی غلامی اختیار کروں گا تو میری زندگی ہی سنور جائے گی۔ تو میرے آقا کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ ہے۔ اسی لیے لجپال مدنی نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں نیک بن جائیں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں نیک بن جائیں، ان کے سامنے میری سیرت بھی بیان کرو، میری صورت بھی بیان کرو۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، ہر لحاظ سے کامل محبت عطا فرمائے، ان کی صحیح معنوں میں غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے قبلہ کاری بشیر مسعود سیفی صاحب۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ میں آج کی نشست کے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس حوالے سے جو بھی آج بیان ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک عرفہ اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی اور کوکب ٹی وی پاک پتن کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔